السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خدا کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، ایک بار پھر میں آپ حضرات کے روبرو آج میں آپ حضرات کے لیے بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے ہم اور آپ درخشاں اردو حصہ دوم کلاس 10 سبق نمبر 12، 13 اور 14 یعنی فہمیدہ اور منجھلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہے ڈپٹی نذیر احمد، اور سبق نمبر 13 ہے سید شاہ کرامت حسین کی کرامت ہمدانی کے نام، جس کے رائٹر یعنی مصنف لیکھک ہیں اسد اللہ خان غالب، اور سبق نمبر 14 ہے اپنی بیٹی صغرا کے نام، جس کے رائٹر یعنی لیکھک مصنف ہیں عبدالغفور شہباز۔ اسٹوڈنٹ، آج میں آپ حضرات کے لیے یہ بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، یہ 3 سبق کمپلیٹ طور پر، مکمل طور پر میں آپ حضرات کو سبجیکٹو کوشچن کرانے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ پوری ویڈیو کو شوق اور ذوق اور لگن کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹ، یہی وہ کوشچن ہے جس کو پڑھ کر اس سے پہلے اسٹوڈنٹس نے 98 نمبر لایا، تو اللہ نے آپ کے اندر بھی صلاحیت قوت بخشی ہے۔ وہ اگر 98 لاتا ہے تو آپ 99 لائیں گے انشاءاللہ، میری یہ دعا ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کی اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے ہم پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ مختصر سوالات مع جوابات، یعنی سوال نمبر 1 میں نذیر احمد کے بارے میں 5 جملے لکھیے، ہے نا؟ تو کیا ہے کہ نذیر احمد کے بارے میں 5 جملے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو ناول کے تاریخ میں نذیر احمد ایسے نثر نگار تھے جن کو اردو ناول کا بانی کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نذیر احمد کی پیدائش سن 1936 عیسوی میں ضلع بجنور کے قصبہ افضل گڑھ میں ہوئی۔ کہاں پیدا ہوئے؟ یعنی 1936 عیسوی میں ضلع بجنور، جو مراد آباد کے قریب ہی میں ہے، اپوزٹ میں ہے، یو پی میں ہے، کرم وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ کرم والد کا نام سعادت علی تھا۔ کیا نام تھا؟ سعادت علی۔ کرم نذیر احمد کا خاندانی سلسلہ ایک بزرگ عبدالغفور اعظم پوری سے ملتا ہے نا، جو شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء میں تھے۔ کرم نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی چلے گئے۔ پھر کانپور میں مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر ہو گئے اور علمی دنیا میں ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے جاننے لگے، ہے نا؟ اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 2 میں ہے کہ فہمیدہ کے کردار پر مختصر روشنی ڈالیے۔ تو اسٹوڈنٹ، سیدھا سا جواب ہوگا کہ ناول توبۃ النصوح کے اس زیر نصاب اقتباس میں فہمیدہ ایک اہم کردار ہے، جو ناول کے مرکزی کردار نصوح کی بیوی ہے، اور نصوح جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا اور گھر کے افراد کو اصلاح کرنا چاہتا تو سب سے پہلے اپنی بیوی فہمیدہ کو اعتماد میں لیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں فہمیدہ کے ذہنی مذہبی اعمال گرچہ تشفی بخش نہیں تھے، لیکن اس کی شخصیت میں اصلاحی عناصر موجود تھے۔ یعنی صرف تربیت اور محمیز کی ضرورت تھی۔ چنانچہ نصوح نے جب فہمیدہ سے اصلاحی موضوع پر گفتگو کیا تو کیا ہوا؟ فہمیدہ نہ صرف یہ کہ خود اصلاح کی طرف مائل ہو گئی، بلکہ کیا عملی طور پر، یعنی وہ کر کے، ہے نا، طور پر نصوح کے اصلاحی مشن میں شامل ہو گئی۔ اس طرح فہمیدہ کا کردار ایک مثبت کردار ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 3 میں کہ اردو کے کسی 5 ناول کے نام لکھیے۔ یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، یہ آبجیکٹو کے اندر بھی پوچھا جائے گا۔ یہاں ہے جواب ہوگا سیدھا کہ نمبر 1 میں توبۃ النصوح، جس کے کیا رائٹر ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد، اور نمبر 2 ابن الوقت، جس کے رائٹر یہ بھی ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ نمبر 3 ہے فردوس بری، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں عبدالحلیم شرر، اور چوتھے ہیں امراؤ جان، جس کے رائٹر ہے مرزا ہادی رسوا۔ آگے ہیں 5، ہے نا، تو کیا ہے نرملا، جس کے رائٹر ہے منشی پریم چند۔ اسٹوڈنٹ، یہ تو ہے آپ کا کیا ہے
اردو کے ناول 5، یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، اس کو ذہن نشی کر لیں۔ آگے ہم جاننا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس سوال نمبر 4 میں کہ سر سید کے عناصر خمسہ کی حیثیت سے نذیر احمد کی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ سر سید احمد خان نے اردو زبان و ادب کے فروغ اور ارتقاء کے لیے جو ادبی تحریک چلائی، ان میں سر سید کے رفقائے کار میں 5 افراد خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ یعنی یہ جو اردو زبان و ادب کے فروغ اور ارتقاء کے لیے جو ادبی تحریک چلائی، ان کے ساتھ 5 دوست تھے، ہے نا، جو یہاں قابل ذکر ہیں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ سر سید ایک ہو گیا، اور دوسرا حالی، تیسرا نعمانی، اور کیا ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا ذکاء اللہ، کرے انہی کو عناصر خمسہ کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ یہی 5 رفقا کو، دوستوں کو عناصر خمسہ کہیں گے، کریں گے، جس کے ایک اہم کیا ہے عنصر کیا ہے؟ ڈپٹی نذیر بھی تھے۔ کریں اس حیثیت سے نذیر احمد کی خدمات قابل قدر ہیں۔ کریں انہوں نے اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کے غرض سے چند اصلاحی قصے کہانیاں لکھی، لیکن ان کی وہی کتابیں آگے چل کر اردو ناول کی بنیاد بن گئی، ہے نا۔ نذیر احمد کی تصانیف اردو نثر میں قابل قدر اور کیا ہے؟ قیمتی سرمایہ ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 5 میں کہ اصلاحی جذبے پر 5 جملے لکھیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ اصلاحی جذبے سے مراد وہ جذبہ ہے جو کسی شخص کے اندر اصلاح کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ زیر نصاب اقتباس کے پس منظر میں اصلاحی جذبہ سے مراد وہ جذبہ ہے جو سر سید کے دل و دماغ میں کیا ہے؟ موجزن تھا، اور انہوں نے پوری زندگی نہ صرف یہ کہ اس جذبہ کو برتا، بلکہ عملی طور پر اسے تحریک کی شکل دے دی، اور MAO کالج یعنی علی گڑھ میں قائم کر کے ملت اسلامیہ کے نونہالوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ اپنے رفقائے کار کے ساتھ اصلاحی جذبہ کو بروئے کار لانے میں سرگرم عمل رہے، ہے نا۔ انہوں نے بہت جد و جہد اور محنت کرنے کے بعد کیا اس کو علی گڑھ نے قائم کیا۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ مختصر سوالات مع جوابات۔ کیا ہے؟ مکتوب نگاری، کہہ رہے مکتوب نگاری کے فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ مکتوب نگاری اردو نثر کی ایک قسم ہے۔ اردو میں مکتوب نگاری کی روایت بہت قدیم ہے۔ یہ رشتہ داروں اور احباب کی خیریت دریافت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ہی میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات ایک مؤثر روایتی ذریعہ ہے۔ یعنی ایک دوسرے کو ہم کس طریقے سے تبادلہ خیالات یعنی اپنے خیالات کو یعنی اس تک پہنچائیں، یہ بھی کیا ہے؟ اردو نثر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ آگے ہے کہ مکاتیب یا خطوط بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھنے والا اکثر اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور اپنے جذبات کو تحریر کے سہارے مخاطب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے ہے کہ مکتوب نگار اپنے احوال و کوائف کے ساتھ اپنے معاشرتی روایات اور ذاتی احساسات کو بھی ضبط تحریر میں لاتا ہے نا۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا اظہار کیا ہے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ غالب نے اپنے خطوط میں اپنے دوستوں اور عزیزوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، خصوصاً زیر نصاب مکتوب جو سید کرامہ حسین ہمدانی کے نام ہے۔ غالب نے اس خط میں اپنی محبت اور دوستی کا کیا ہے؟ اس طرح واضح کیا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، میرا حال کیا پوچھتے ہو، زندگی بس زندگی تک کیا ہے باقی ہے، غذا کے نام پر بادام کا شیرہ اور گوشت کا پانی۔ ایسے میں کلام کی اصلاح ایک مشکل کام ہے۔ ایسی حالت میں جو کام ہو جاتا ہے وہی غنیمت ہے، اور یہ کریں کہ لائق اور شکریہ ہے وہ اس کو کسی طرح اصلاح کر ڈالتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 3 میں کہ غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار بہت شیریں، سادہ اور رواں الفاظ میں کیا ہے نا، اتنا آسان الفاظ میں جسے عام سے عام آدمی یعنی عام سے عام انسان سمجھ سکے۔ کریں چنانچہ غالب اپنے مکتوب الیہ سے کہتے ہیں، یعنی جس کے پاس وہ خط لکھتے ہیں، جس کو کرے کہ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، میرا حال کیا پوچھتے ہو، زندگی بس کیا ہے، زندگی کی حد تک ہی باقی ہے، میرے اندر وہ سعادت اور طاقت، وہ جذبہ اور حوصلہ نہیں رہا جو مجھے جوانی میں تھی۔ آگے ہے
کہ غالب یہ بھی کہتے ہیں کہ کلام کی اصلاح کے لیے ان کا بھیجا ہوا 100 روپیہ تو مل گیا، مگر دوستی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے مکتوب سید کرامت حسین ہمدانی کو نظروں سے محفوظ رہنے کی دعا بھی دی ہے، بری نظروں سے۔ آگے سوال نمبر 4 میں کیا کہتے ہیں؟ غالب کا تعارف مختصر لکھیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا اور غالب تخلص کرتے تھے۔ ان کی پیدائش آگرے میں سن 1797 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ کا آبجیکٹو میں بھی آتا ہے، اس سے ذہن نشی کر لیں۔ یہ پوچھا جائے گا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش کہاں اور کب ہوئی اور ان کا والد کا کیا نام ہے اور ان کے والدہ کا کیا نام ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہاں دھیرے سے آپ ٹک کریں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچپن ہی میں سایہ قدری سے محروم ہو گئے تھے، یعنی باپ کا سایہ ان کے سر سے اڑ گیا تھا، یعنی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ مولوی معظم کے مکتب میں غالب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور وہیں کیا ہے، وہیں سے غالب نے شعر و شاعری شروع کر دی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ بات اتنی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے ہے سوال نمبر 5 میں کہ غالب کے خطوط کی زبان پر 5 سطریں لکھیں۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ غالب کے خطوط کی زبان انتہائی رواں، صاف، شفاف اور دلکش ہے۔ جس نے فارسی میں بہترین شاعری کی ہو، اپنے عہد میں عمدہ اور با محاورہ زبان کا استعمال کیا ہے، جو آج کے مناظر میں بھی اس طرح کی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ اور ہم ترسیل و ابلاغ کے مرحلے سے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ آگے ایک انسان جب دوسرے کو اپنی بات رکھتا ہے تو اس تک پہنچنے کی یہ اولین شرط ہے کہ کیا اگلا اس کی زبان کو کیا سمجھ رہا ہے یا نہیں۔ غالب کو زبان دانی میں کمال کا درجہ حاصل ہے۔ آگے سوال نمبر 6 میں کہ اردو میں مکتوب نگاری پر 5 جملہ لکھیے۔ اردو مکتوب نگاری کو خطوط نگاری بھی کہتے ہیں۔ مکتوب نگاری ادب کی ایک نثری کیا ہے، صنف ہے، یعنی قسم ہے۔ اگرچہ بعض منظوم خطوط بھی پائے گئے ہیں، اردو میں مکتوب نگاری کی روایت کافی قدیم ہے۔ چونکہ مکتوب نگاری میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی جاتی ہے۔ خطوط میں ایک دوسرے کی خیریت کیا ہے، دریافت کی جاتی ہے، پوچھی جاتی ہے کہ بھائی آپ کیسے ہیں، ہے نا، میں ٹھیک ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ آگے ہے کہ اس لیے اظہار خیالات کا یہ ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ اردو خطوط کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ اب تو اس دور میں موبائل ہو گیا، 10 سال 15 سال 20 سال پہلے موبائل کا جب دور نہیں تھا تو لوگ خطوط کے ہی ذریعہ کام نکالتے تھے۔ کیونکہ خطوط میں مکتوب نگاری اپنی مکمل بات تو مخاطب تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ سبق نمبر 15، اپنی بیٹی سغرا کے نام، جس کے رائٹر ہیں شہباز عبدالغفور، ہے نا، یعنی عبدالغفور شہباز۔ اس میں سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے کہ شہباز کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ شہباز کی پیدائش سن 1860 عیسوی کے آس پاس باڑہ یعنی صوبہ بہار میں ہوئی۔ آگے سوال نمبر 2 میں کہ شہباز کی کتنی شادیاں ہوئی اور ان کی بیوی کے نام کیا ہیں۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ شہباز کی 2 شادیاں ہوئیں، ان کی بیویوں کے نام شمس النساء اور اشرف النساء ہیں۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ شہباز کی 2 کتابوں کے نام بتائیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ شہباز کی 2 کتابوں کے نام ہیں، ایک ہے رباعیات شہباز اور دوسرا ہے تفریح القلوب۔ سوال نمبر 4 میں اسٹوڈنٹ کہ شہباز نے شاعری میں کن شعراء کی تقلید کی یعنی پیروی کی، اتباع کی۔ آگے ہیں کہ شہباز نے شاعری میں حالی اور کس کو، اکبر الہ آبادی کی تقلید کی یعنی اس کی اتباع کی۔ سوال نمبر 5 میں ہے شہباز نے شامل نصاب مکتوب میں جس بچی کو مخاطب کیا ہے اس کا نام لکھیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ شہباز نے شامل نصاب مکتوب میں اپنی بیٹی سغرا کو مخاطب کیا ہے۔ تو یہ رہا اسٹوڈنٹ مختصر ترین سوالات۔ اب ہے مختصر سوالات مع جوابات۔ اس میں کیا ہے، سوال نمبر 1 میں ہے کہ شہباز کی تصانیف پر روشنی ڈالیے، یعنی انہوں نے جتنی کتابیں تصنیف کی ہیں ان پر روشنی ڈالیے۔ تو سیدھا سے جواب ہوگا کہ شہباز نے شاعری کے مختلف اصناف یعنی قسم پر طبع آزمائی کی ہے۔ ان کے کلام میں رباعیات شہباز، خیالات شہباز، تفریح القلوب اور باقیات شہباز میں
मुनाजरा दीन व दुनिया कुरान सईदैन सालगिरह मुबारक, है ना। कर हज़रत निज़ामुद्दीन खुदा की रहमत अब्द सईद अरूस शादी नोहा 3 खमसे तहज़ीब कैस कानून किस्मत वगैरह जैसी नज़में हैं। इनके अलावा कुल्लियात नज़ीर अकबर आबादी, मुक़द्दमा मौज़ हसना और मुसन्निफ़ा डॉक्टर नज़ीर अहमद, मुक़द्दमा ख़यालात आज़ाद कर मुक़द्दमा सवानिह उमरी मौलाना आज़ाद, दिबाचा नवाही दरबार, दिबाचा खेल मकालात जमालिया, है ना। कर तर्जुमा रद्दीन चिरी शेर खुसरू और ज़िंदगानी बेनज़ीर उनकी तसानीफ़ व तालीफ में शामिल है। ये सारी किताबें स्टूडेंट इसको ज़हन नशी कर लें, हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 2 में कि शहबाज के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो क्या होगा कि पूरा नाम क्या होगा, सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर और शहबाज तखल्लुस था। शहबाज मौजी सरमीरा बाड़ा के रहने वाले थे। सफ़ीना उर्दू में उन्हें आरा का बाशिंदा बताया गया है, जो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने बहुत कम सनी में यानी बहुत कम उम्र में लिखना शुरू किया। अपने मुजफ्फरपुर के क़याम के दौरान उन्होंने इंटर्स पास किया और अरबी और फ़ारसी में महारत हासिल कर ली। इसके अलावा अंग्रेज़ी के भी सुखनदा हो गए, यानी पढ़ने वाले हो गए। करीब 20 साल की उम्र में उनकी शादी बाड़ा की शम्सुन्निसा खातून से हुई। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 3 में कि मकतूम निगारी के ज़रिए हम बाहमी तरसील व इबलाग के मरहले से आसानी से गुजर जाते हैं, है ना। आगे एक इंसान जब दूसरे को अपनी बातें कहता है तो उस तक पहुँचने की अव्वलीन शर्त ये होती है कि अगला उनकी ज़बान को समझ रहा है या नहीं। मकतूबात में गालिब को महारत का दर्जा हासिल था। बुनियादी तौर पर मकतूब निगारी अहबाब की खैरियत और एक दूसरे के साथ क्या तबादला ख़यालात का एक मौसर और रिवायती ज़रिया है। आगे हैं सवाल नंबर 4 में शहबाज निसाब ख़त क्या शहबाज का ज़ाती ख़त है, इस पर रोशनी डालिए। तो सीधा है कि हाँ जी हाँ, शामिल निसाब ख़त शहबाज का ज़ाती ख़त है। इस ख़त में शहबाज ने अपनी बेटी सुगरा को मुखातब किया है। किसको? सुगरा को मुखातब किया, जिसमें उन्होंने बेटी से दरियाफ्त किया कि उनकी वालिदा यानी ख़ुद उनकी बेगम नहीं खुद क्यों नहीं लिखती, खुद उनकी बेगम उन्हें यहाँ छूट गया, उन्हें ख़त क्यों नहीं लिखती। यह ख़त उन्होंने बेटी की बहुत ही साफ सादा और वाज़ेह अंदाज में लिखा है ताकि उनकी बेटी उसे शौक़ से जल्द पढ़ डाले और इसमें उसको किसी की मदद ना लेनी पड़े। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में जो आज के इस सबक का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि शहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलकीन की है उसे उजागर कीजिए। स्टूडेंट अभी तो ये क्या है, सब्जेक्टिव चल रहा है। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद यानी 1 हफ्ते के अंदर ये सब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह ऑब्जेक्टिव धुआंधार चलेगा। आप बने रहेंगे, इंशाअल्लाह ऐसा तैयारी करा दूंगा कि इस तरीके की तैयारी आपके यूट्यूब में कहीं नहीं मिल सकेगा। स्टूडेंट आगे है कि शहबाज ने इस ख़त में अपनी बेटी को अपना सबक अच्छी तरह याद करने की तलकीन की है और उनसे दरियाफ्त किया है कि वो अपना सबक याद कर रही हैं कि नहीं। अपनी दोनों बेटियों के लिए वो दुआ करते हैं कि वह पढ़कर बेहतरीन से बेहतर, है ना, क्या बेहतर से बेहतर ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाएं, है ना। करे वो मुहर्रम की छुट्टियों में ज़रूर उनके पास आएंगे। अब अगर उस वक्त वो सबक सही तौर पर अदा ना कर सकें तो मुश्किल होगी और इनाम भी जाता रहेगा। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा लगा आज का ये क्लास? अगर अच्छा लगे तो स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कोई नए स्टूडेंट हों तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और स्टूडेंट अपने दोस्तों को, अहबाबों को, रिश्तेदारों को इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करें। इंशाअल्लाह इस चैनल के माध्यम से मैं 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उस एग्ज़ाम में पूछे गए सवालात को मैं पढ़ाऊँगा। इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा और इस तरीके से तैयारी कराऊँगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।